کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی مسافر یا راہ گزر رہتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے جب آدمی ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہتا ہے، اللہ پاک اس کے جسم کا چوتھا حصہ جہنم سے بری کر دیتے ہیں۔ اس نے اپنے آپ کو جہنم سے بری کروا لیا چوتھے حصے۔ جب 2 مرتبہ کہتا ہے تو اللہ پاک اس کا آدھا حصہ جسم کا جہنم سے بری کر دیتے ہیں۔ جب 3 مرتبہ آدمی کہتا ہے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ پاک اس کے جسم کے 3 حصوں کو جہنم سے بری کر دیتے، حتیٰ کہ جب بندہ 4 مرتبہ کہہ دیتا ہے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 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 اللہ پاک اس کے جسم کے سارے حصے کو، سارے جسم کو جہنم سے بری کر دیتے۔ چھوٹی سی آسان سی تسبیح ہے، روز مرہ کا، صبح و شام کا، ہمیشہ کا ہمارا معمول ہو۔ جہنم سے بری ہونا بھی اللہ کا انعام ہوگا، اس کے ساتھ ان الفاظ کے پڑھنے پہ اللہ پاک اجر عظیم بھی ہمیں عطا فرمائیں گے۔ مالک ہمیں عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ ایک سوال ہے جی، فن لینڈ سے ایک دوست ہیں، ان کی طرف سے ایک سوال آیا ہے، کیا عورت زیر ناف بال کاٹنے کے لیے ریزر اس طرح استعمال کر سکتی ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں، زیر ناف بال کے لیے صفائی کے لیے ہوتے ہیں، مرد کے لیے ہو یا عورت کے لیے ہو، دین اسلام میں یہ پسندیدہ چیز ہے، اور 40 دن کے اندر اندر کاٹنا واجب ہے۔ اب اس سے لیٹ کریں گے تو مکروہ تحریمی ہے۔ سنت یہ ہے کہ ہر ہفتے میں یہ بال کاٹ لیے جائیں، لیٹ کریں تو 15 دن میں، بہرحال 40 دن سے زیادہ بغیر کسی عذر کے نہیں کرنا چاہیے۔ اب سوال یہ ہے کہ عورت استرا وغیرہ استعمال کر سکتی ہے، سیفٹی استعمال کر سکتی ہے؟ جی بالکل کر سکتی ہے۔ عورت کے لیے اولا یہ ہے کہ بال کو اکھاڑ لے، لیکن مقصد تکلیف دینا نہیں۔ اگر بال کو اکھاڑنے میں تکلیف ہوتی ہو تو عورت کریم وغیرہ استعمال کر سکتی ہے، اگر نہیں تو استرا استعمال کرنے میں اور سیفٹی وغیرہ استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ ایسے ہی مردوں کے لیے ان کے لیے اولا یہ کہ وہ استرا استعمال کریں۔ یہ طبی اعتبار سے بھی مفید ہے، طبی اعتبار سے بھی مفید ہے، سنت بھی ہے استرا استعمال کرنا۔ لیکن اگر کوئی عذر ہو، کوئی مجبوری ہو، کوئی تکلیف ہو، کریمیں وغیرہ استعمال کرنا کوئی گناہ نہیں ہے۔ مقصد یہاں کی صفائی ہے، وہ ہونی ضروری ہے۔ عورت استرا استعمال کرے یا مرد کریم استعمال کرے کوئی ناجائز عمل نہیں ہے۔ ہاں، اسی طرح عورت کے جسم کے باقی بال، یہ کلائیوں پہ ہوتے ہیں، پنڈلیوں پہ ہوتے ہیں، تو عورت وہ بالکل صاف کر سکتی ہے، استرے سے بھی کر سکتی ہے، کریم وغیرہ سے بھی صاف کر سکتی ہے۔ سر کے بال کاٹنا عورت کے لیے جائز نہیں ہے۔ ہاں، اتنے بڑھ جائیں کہ جس سے کوئی مشقت آتی ہو تو اس کے لیے علماء سے پوچھ لیا جائے، شاید کہ اس کی گنجائش بنتی ہے کہ اتنے کے بال کاٹ سکتے ہیں۔ چہرے کے بال بھی عورت نے صاف کرنے ہو تو استرے سے بھی صاف کر سکتی ہے، داڑھی آ گئی، مونچھیں آ گئی، کریم وغیرہ سے بھی صاف کر سکتی، دھاگے سے عورتیں بال صاف کرتی ہیں، اس سے بھی کر سکتی ہیں، عورتیں بال صاف کر سکتی۔ لیکن یہ جو بھویں ہوتے ہیں نا، ان کو باریک کرنا، کاٹنا، یہ جائز نہیں عورتوں کے لیے۔ یہاں کے بال بھی، اور ہاں بال اتنے بڑھ گئے کہ بالکل برے سے لگتے ہیں، بڑے بڑے ہو گئے، ان کو تو آگے سے تراش سکتے ہیں، کاٹ سکتے ہیں، لیکن خوبصورتی کے لیے بھویں چھوٹے چھوٹے کرنا جائز نہیں ہے عورتوں کے لیے۔ امید ہے کہ مسئلہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ ایک اور سوال ہے جی کسی دوست کی طرف سے کہ ہم بینک سے گاڑی وغیرہ خریدتے ہیں، بینک کو کچھ پیسے دے دیتے ہیں، ہمیں بینک پرچی رسید دے دیتا ہے، آیا کہ پورے پیسے دیے بغیر بینک کو ہم وہ پرچی رسید گاڑی جو ہمارے پاس نہیں پہنچی اس کو آگے بیچ سکتے ہیں یا نہیں بیچ سکتے، یا پورے پیسے دے کے بیچیں گے جبکہ بینک کو تو ہم نے تھوڑے پیسے دیے ہوتے؟ دیکھیں بات سمجھیں، پیسے تھوڑے دیے یا زیادہ دیے، سوال کا جواب سمجھ لیں۔ پیسے تھوڑے دیے یا سارے دے دیے، چیز کو فروخت کرنے کی اجازت اس وقت ہے جب تک چیز وصول کر کے قبضہ نہ کر لیا جائے، اس کو سیل کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ وہ گاڑی ہو، وہ مکان ہو، وہ دکان ہو، وہ پلاٹ ہو یا کوئی اور چیز ہو، جب تک اس کو خرید کر وصول کر کے قبضہ نہ کر لیا جائے اس کو آگے بیچنا جائز نہیں ہے۔ اصول ضابطہ قاعدہ یہ ٹھہرا کہ کسی بھی چیز کو خرید کر اس پر قبضہ کرنے کے بعد بیچنا جائز ہے، قبضے کے بغیر بیچنا جائز نہیں ہے۔ بینک والی گاڑی چونکہ آپ کے قبضے میں نہیں آئی تو اس کو بیچنا بھی جائز نہیں، جب تک گاڑی قبضے میں نہیں آتی اس کو فروخت نہ کیا جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔